نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو اپنے حکم سے بنایا۔ کچھ نہیں تھا اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ بنانے کے بارے میں ایک غلطی لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے انجینئر صاحب نے یہ گھر بنایا، تو گھر کیا بنایا؟ وہ اینٹیں تھیں، مٹی تھی، اس کی اینٹیں بنا دیں۔ زمین میں لوہا تھا، اس کو اکٹھا کر کے سریے بنائے۔ یعنی کوئی چیز بنائی نہیں، بلکہ یہ پہلے سے بنی ہوئی چیزوں کو جوڑا توڑا، جمع کیا، الگ کیا۔ بنایا تو نہیں، جوڑ توڑ کیا۔ مگر اللہ رب العزت کا جو بنانا ہے، لفظ تو وہی استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے بنایا، اللہ نے بنایا، لیکن کتنا فرق ہے کہ جس چیز کو ہم بنانا کہتے ہیں وہ تو بنانا ہے ہی نہیں، وہ تو جوڑ توڑ ہے۔ بنانے والا تو واقعی صرف اللہ رب العزت ہی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور سب کچھ ہو گیا۔ کوئی پہلے سے کوئی مادہ ہو، کوئی مٹیریل ہو، کوئی سامان، کچھ نہیں، بس ایک حکم اللہ تعالیٰ کا سارے عالم کو، اور اس میں جو کچھ ہے، چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ نظر بھی نہیں آتی، اور اتنی بڑی چیزیں کہ دیکھ نہیں سکتے۔ بڑا پہاڑ ہوتا ہے سامنے تو اس کو پورا دیکھ نہیں پاتا آدمی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر اپنے دونوں پر پھیلائیں، اپنی اصلی شکل پہ آئیں، تو مشرق اور مغرب دونوں طرف کو گھیر لیں ان کے پر۔ اب اتنی بڑی مخلوق ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک فرشتہ ہے کہ سارے آسمان، دنیا کے جتنے سمندر ہیں، سارا پانی جمع کر لیا جائے، اس فرشتے کے سر پہ رکھیں تو وہ پانی نیچے نہ گرے، وہیں کھڑا رہے۔ وہ قطرہ دو قطرہ ہے اس کے حساب سے۔ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ اللہ رب العزت نے کچھ چوپائے بنائے ہیں، اور کہ اگر یہ سارے انسان، سارے جنات اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ آ جائیں تو اللہ رب العزت ایک چوپایا بھیجے گا جو ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو ایک لقمہ بنا لے گا۔ تو اب سوال صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم کی چراہ گاہوں میں، کسی چراہ گاہ میں، یعنی ایک جانور کی بات کی، لیکن ایک نہیں، ایسے چراہ گاہ میں کتنے جانور ہوتے ہیں، پھر ایک چراہ گاہ نہیں، بہت ساری چراہ گاہیں۔ تو ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جن سے متاثر ہوتے ہیں، وہ تو ہیں کچھ نہیں۔ بنانے والا اس سب کو بڑی آسانی سے بنایا اور بڑی آسانی سے ختم فرما دے گا، اور بیچ میں بھی یہ آزاد نہیں ہوگی یہ چیزیں، بلکہ ایک ایک چیز چھوٹی بڑی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو چاہتا ہے وہی حکم جس سے پیدا کیا، وہی حکم چیزوں کو چلا بھی رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے لکڑی، پتھر، لوہا، پانی، لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کرنے والا ہے۔ یہ والی بات انبیاء علیہ السلام آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ خود بخود کیسے پیدا ہوگی اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا۔ اور ذہن میں اور دل میں یہ والی بات اتارو کہ اس کو استعمال بھی وہی کر رہا ہے، تو اس کو ساتھ لے لو گے تو یہ ساری مخلوق تمہارے حق میں، تمہارے فائدے کے لیے استعمال ہوگی۔ اور اگر اللہ رب العزت کو ساتھ نہیں لیا تو اللہ رب العزت اسی مخلوق کو انسان کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
موقع دیتا ہے کہ تمہارا خیال تھا کہ سونے چاندی سے کام چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ قارون کو سمجھاؤ کہ سونے چاندی سے کام نہیں بنے گا، اس سونے چاندی میں اللہ کا حکم مانو تو خیر ہے، لیکن حکم نہیں مانو اور یہ خیال کرو کہ میرا سونا چاندی کافی ہے اور گویا مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ زبانی بھی سمجھایا، لیکن زبانی سمجھانے پہ کیا اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیا ہے، یہ تو مجھے اپنے علم سے ملا ہے، تو میں اس میں سے کیوں اللہ کو کوئی کچھ دوں، یہ تو میرا ہے سارا۔ اب یہ جو دھوکہ لگا کہ میں نے کیا، یہ سب ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے حالات اس پہ بھیجے کہ مال ہے لیکن اس کی چل نہیں رہی ہے۔ فرعون کی تو بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے کہ اس کا تو یہاں تک خیال ہو گیا تھا کہ میں ہی تو ہوں سب سے بڑا رب، کہ چھوٹے رب ہوتے ہیں، اس سے بڑے رب ہوتے ہیں، اس سے بڑے رب ہوتے ہیں، کہ بچے کا رب اس کی ماں سارے انتظامات اس کی کرتی ہیں، اور ماں کا رب اس کا شوہر، وہ سارے انتظامات اس کے لیے وہ کرتا ہے، اور شوہر کا رب جہاں وہ کام کرتا ہے وہ لوگ اس کے انتظامات کرتے ہیں۔ اتنا سا تصور رب کے بارے میں آ گیا کہ رب اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا رب پھر فرعون۔ تو جب فرعون کو یہ گمان ہو گیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یقیناً اس کی ذاتی زندگی میں بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ چیز اس کے دماغ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے اس کو سمجھایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، لیکن یہ اس کے دماغ میں ایسا نشہ تھا کہ میں کرتا ہوں کہ اس نے پھر قیدی ایک نے بلایا جس پہ سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا کہ دیکھو یہ تو مردہ تھا، میں نے زندہ کر دیا۔ اور ایک آدمی سڑک چلتا ہوا آزاد، اس کو لٹکا دیا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، تو میں کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ باتیں ساری سنی اور باتیں اتنی پکی، لیکن دل میں نہیں آیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عملی طور پہ اس کو دکھایا کہ اچھا تم کرتے ہو تو ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہی کھانا پینا جب فرعونی کے منہ میں آتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے۔ اب طرح طرح سے اس نے ترکیبیں کی کہ بنی اسرائیل کا آدمی میرے منہ میں ڈالے، جو کچھ کرے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا، جب منہ میں پانی کھانا پہنچتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ اور گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری حکومت سے ہوتا ہے، اگر تم ہی کرتے ہو تو کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ یہ موقع تھا ایمان لانے کا، یہ موقع تھا کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں تو نہیں، اللہ کر رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس دنیا میں حالات میں ایسا الجھ جاتے ہیں، حالانکہ حالات تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات بھیج رہے ہیں، اور ذرا نظر اٹھاؤ بھیجنے والے کی طرف اور اس سے مانگو تو یہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کو مانو، اس کی مانو، اس کو مانو کہ وہ کون ہے، کہ وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ حال اسی نے بھیجا ہے، اور یہ حال آئے گا جائے گا، کبھی خیر ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی بہت سی کھلا ہاتھ ہوگا، وہ بھی اللہ نے کیا، وہ بھی اللہ نے کیا۔ تو حالات کے بھیجنے والے کی طرف توجہ کرو، تو اس کو موقع دیا کہ
کہ اس کو سمجھ میں آتا اور وہ کہہ پڑتا، وہ بول پڑتا کہ ارے مجھے تو سمجھ میں آ گیا، میں سب سے بڑا رب نہیں ہوں، ایک اور ہے جس کا حکم چلتا ہے، میرا تو چل ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ بنیاد اس کی ٹھیک ہو، وہ یہی حالات کے ٹھیک کرنے میں چکر میں پڑ گیا کہ اس نے کہا اچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ اس حال کو ٹھیک کر دے۔ اب وہ تو اس وقت ٹھیک کریں گے جب میں کہوں کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ ایمان لایا نہیں، چالاکی پہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ یہ حالات ٹھیک کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس کا خود ہی مطلب ہے کہ ایمان نہیں لایا ہوں۔ ایمان تو یہ کہ سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں نہیں آئی۔ باقی موسیٰ علیہ السلام اصل میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کے دو کام تھے کہ دعوت بھی دو، ان کو بھی دو، لیکن بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نکالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کر دی، حال بدل گیا، وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ لایا نہیں تھا ایمان۔ ایمان لانے کا وقت وہ تھا کہ جب حال بگڑا وہ اس وقت سمجھتا کہ ارے یہ کیا ہوا، میری بات غلط تھی۔ ایک صحابیہ، شروع کی بات ہے، جب مستورات بھی قبرستانوں میں جانا ٹھیک تھا ان کے لیے، تو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور شاید تھوڑی آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے اور فرمایا کہ یاری صبر کر۔ اس کو جیسے ہوتا ہے آدمی رو رہا ہوتا ہے تو آواز کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، انہوں نے دھیان نہیں دیا اور یوں کہہ دیا کہ ارے تجھے کیا پتہ میرے اوپر کیا گزری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے اس کو کہا یہ کس سے تو نے بات کی، یہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ تھے، ورنہ میں ایسی بات نہیں کہتی۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم تقریباً ایسا ہے کہ صبر تو پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے۔ صبر کا پتہ چلتا ہے کہ جب حالت آئی اس وقت کیا کیا، اس وقت دل کی بات سامنے آتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، آدمی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، حالات بھیجنے والے کو بھلا دیتا ہے، اور یہی ساری مصیبت ہے۔ بے دینی یہاں سے آتی ہے کہ آدمی حالات کو دیکھ رہا ہے اور بھیجنے والوں کو بھلا دیا، اور دینداری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حالات بھی دیکھ رہا ہے اور بھیجنے والے کو بھی سمجھتا ہے۔ تو حالات کی نہیں رعایت کر کے چلتا ہے، حالات بھیجنے والے کو دیکھ کے چلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حالات تو کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے، میں ان حالات کا بندہ نہیں ہوں، میں ان حالات کے بھیجنے والے کا بندہ ہوں۔ وہ حال ٹھیک کر دے اس کی مرضی، حال ٹھیک نہ کرے اس کی مرضی، حالات بھیجنے والے کو میں دیکھ کے چلوں گا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی ہوئی آ گیا اور مہینوں کی تیاری، کہاں کہاں سے لکڑی لائی گئی اور کیسے اس کو جلایا گیا، اور ایک پوری وادی آگ کی، اور ایک آدمی، وہ تو ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی میں پکے تھے، اور جب موقع آیا اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے اس وقت زبان پہ کیا ہے کہ حسبی اللہ، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اب وہ حال سامنے ہے، حال بھی دیکھ رہے ہیں، حال کے بھیجنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ میں جلوں تو بسم اللہ، اور نہیں چاہتا ہے میں جلوں تو یہ آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا۔ بس یہ والی بات دینداری کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کہ نظر اللہ پہ ہو اور آدمی ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ کہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ جتنے کچھ ہو رہا ہے ساری زندگی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے، آزمائش ہے۔
استاد امتحان لیتا ہے تو طالب علم اب بھول جاتا ہے کہ میرے دل کی کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں استاد کیا چاہتا ہے, کیا سننا چاہتا ہے. گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے استاد کے ساتھ بیٹھے, اچانک اندازہ ہوتا ہے اس کو کہ تو یہ جو پوچھ رہے ہیں میرے استاد, یہ میرا امتحان لے رہے ہیں. اب اپنی بات چھوڑ دیتا ہے. اس وقت یہ جو استاد نے پوچھا وہ کیا سننا چاہتے ہیں, مجھے وہ سنانا ہے بس. تو جب آدمی کو احساس ہو گیا کہ یہ تو امتحان میں, ہم یہاں موت تک امتحان ہے, تو اب وہ یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. امتحان گاہ میں بیٹھا طالب علم دیکھ رہا ہے کہ کرسی جو ہے نا سخت ہے اور پنکھا نہیں چل رہا, تو سب اس کو کہیں گے بڑے بیوقوف ہے تم بابا, امتحان شروع ہو گیا, وقت ضائع نہیں کرو, سوال کا جواب سوچو کہ کیا جواب دینا ہے. کامیاب ہو گئے, 100/100 نمبر لگ گئے, تو کرسی ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, آگے پھر دیکھنا ہے نا. امتحان میں نمبر لگ جائے پورے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور پنکھا نہیں چل رہا ہے. ارے بھائی نہیں چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, تم تو امتحان کی طرف توجہ دو. میرے بھائی اور دوستوں کو یہ ساری دنیا امتحان ہے اور نتیجہ تو موت پہ نکلے گا. انتہائی بیوقوفی یہ ہے کہ آدمی امتحان گاہ کے اندر اپنی کرسی ٹھیک کرنے میں لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ ایسی محنت فرمائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تقریباً 30 سال کے تھے, بالغ مرد تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ ایمان لائے. اب وہ اتنا پرانا اسلام تھا ان کا اور بالغ سوچ سمجھ والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے جس کی جتنی استعداد ہوتی ہے اتنا اس سے مطالبہ ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی گھر کی دیوار ٹھیک کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اچھا گھر ان کے کوئی ایسی کوٹھیاں تو نہیں تھیں کہ سریا اور ریت اور فلانا اور چلانا, سادہ کام تھا. تو اپنی گھر کی دیوار گر رہی تھی تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پوچھا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ دیوار گرنے لگی تھی, میں نے کہا اس کو ذرا سہارا دے دوں, سنبھال دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ عبداللہ مجھے پتہ نہیں کہ تمہاری یہ دیوار پہلے گرے گی یا قیامت پہلے آئے گی, کس چکر میں پڑ گئے. یعنی اتنی سادہ ضرورت کے وقت کی تعمیر کو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹایا کہ کیا کر رہے ہو, کب گرے گی دیوار, جب گرے گی دیکھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے پھر یہ ساری چیزیں کیا رہیں گی, گر جائے دیوار. یعنی آدمی کو تھوڑا سا اگر موت کا استحضار ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور اس وقت اللہ رب العزت ہم سے براہ راست بات فرمائیں گے, ترجمان نہیں ہوگا کوئی بیچ میں, خود اللہ تعالیٰ بات کریں گے ایک ایک آدمی سے. تو اس وقت کی اگر سامنے ہے تو یہاں جو بھی مسائل ہمیں پریشان کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں ہی نہیں. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ بھوک کے مارے آدمی کی جان نکل گئی, کوئی بات نہیں, اگر اللہ کی مانتے مانتے نکلی تو آنکھ بند ہوئی اور ادھر سے جنت کے کھانے آئیں گے. اللہ کو راضی کر کے گیا تو اللہ رب العزت کی جو رضا ہے اس کی شکلیں آنکھ بند ہونے سے ہی شروع ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر کچھ نہیں, امتحان ختم ہو گیا. امتحان میں تو حالات اچھوں پہ بھی آئیں گے, بروں پہ بھی آئیں گے, اور جو اچھے ہوں گے جب وہ حالات میں صحیح چلیں گے تو ان کے درجات اور بلند ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے, مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے.
کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بیچارے کی صلاحیت استعداد اتنی ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے میدان سے، تو چلو اس کو کچھ سہارا دے دو۔ جماعتیں ہوتی ہیں ہماری اور چل رہی ہوتی ہیں سخت حالات میں، تو صحرا میں چل رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے، تو اچانک کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے، کئی طرح سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بات ہو گئی۔ بڑی بات تو بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب سے ہٹ کے کسی کی مدد کی، لیکن وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ لوگ اب اپنی استعداد کی ختم تک پہنچ گئے تھے، اب کہیں پریشان نہ ہو جائیں گے، تو چلو ان کو سہارا دے دو۔ جیسے کمزور کو سہارا دیا جاتا ہے نا، بچہ چلا اب وہ گرنے والے اس کو سہارا دے دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ مجاہدہ چلتا رہتا تو ان کی ترقی ہوتی رہتی۔ مجاہدے والے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر استعداد ہے، ان کو اسی طرح چلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں ان پہ ذرا تھوڑا کم، پھر جو ان دوسروں کی طرح ہوتے ہیں ان پہ تھوڑا کم۔ آزمائش ہی تو راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے قرب کے، ہر حکم آزمائش ہے۔ اب کبھی کبھی حکم ایسا آتا ہے کہ آسان ہوتا ہے، کبھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت مشکل ہوتا ہے، کہ نظر اللہ حکم دینے والے کی طرف ہے یا حالات کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ رہے ہیں، نظر اللہ کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے آگ ہے تو ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آگ کا بندہ نہیں۔ ساری محنت اس لیے ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ طریقہ یہ ہے کہ ان حالات کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ کا بندہ بن کے اللہ کو دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوپہر کو سفر میں آرام کر رہے تھے، دشمن نے آ کے انہی کی تلوار نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے ہوئے، یہ کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہتے، اس کے ہاتھ میں تلوار۔ اب اس نے جیسے ایک چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب آپ کو کون بچائے گا، اس کے ذہن میں کہتے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، ہتھیار بھی میرے پاس اور چست کھڑا میں، اور یہ تو لیٹے ہوئے، کچھ نہیں کر سکتے یہ، تو آپ کو کون بچائے گا؟ کا کوئی جواب کیا وہ نہیں امید کر رہا تھا کہ کوئی جواب دیں گے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کو تلوار کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے تھے، تو فوراً بلا تکلف بلا توقف کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ کہ جب تم نہیں تھے، تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تمہیں اللہ کی حفاظت میں چل رہا تھا، اب تمہارے ہاتھ میں تلوار آ گئی، تم سامنے کھڑے ہو گئے، تو ابھی بھی میں اللہ کی حفاظت میں چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کو میں نے ناراض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے کہ میں مر جاؤں تو تمہاری تلوار کے بغیر بھی مار دے گا، مجھے تمہاری تلوار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ وہ اگر بچانا چاہے تو تم 100 تلواروں کے بیچ میں سے ہم نکال دیں۔ جو ہجرت کی رات تھی اس میں جتنے قبائل تھے، کوئی 18-19 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک جوان ہاتھ میں تلوار لیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر لمبا چوڑا 4 کنال کا گھر تو نہیں تھا نا، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر تھے، جھوپڑی نما گھر ہوتے تھے، تو 19 آدمی چاروں طرف کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو وہاں سے نکالا۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مدد تو آتی ہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، تو مدد آتی ہے دشمنوں کے لیے۔ مسلمانوں پر جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عجیب طرح سے مدد کرتا ہے۔ کیوں؟
دشمنوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کیا ہوا یہاں پہ، کہ بدر میں 1000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا کہ جاؤ تم اور اپنے شاندار بہترین گھوڑے لے کے آؤ، اور جو تمہاری سب سے اچھی تلوار ہے وہ اٹھا کے آؤ، اور تمہاری ڈھال جو تمہیں پسندیدہ ڈھال ہے وہ لے کے آؤ، اور جو نیزہ تمہارے پاس سب سے کام کا ہے تمہارے پاس وہ لے کے آؤ، پوری تیاری کر کے۔ اور ادھر 313 ہیں، ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی جنگ وغیرہ ہوگی، ایک آدھ ڈنڈا تھا ہاتھ میں، ایک دو تلواریں تھیں، اور دونوں کا مقابلہ کر دیا۔ اور مسلمانوں کو فتح اس لیے نہیں دی کہ اگر مسلمان شہید ہو جاتے تو ان کا کوئی نقصان ہوتا، وہ تو جنت میں جاتے ہیں۔ مدد اس لیے کی کہ یہ جو کافر ہیں وہ جیسے فرعون تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا تو کر کے تو دکھاؤ، تمہارا یہ کام نہیں بن رہا، سمجھو کوئی اور ہے یہاں پہ۔ تو ادھر بھی بدر میں اپنی سب کچھ لے کے آ گئے اور پھر بھی ہار گئے، دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہی کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا سب کچھ ہے، اور اللہ کا نہ ساتھ ہونا پھر ساری دنیا لے کے آ جاؤ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ والی بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ دے رہا ہے، ورنہ مسلمانوں کو غلبہ نہ ملے کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کے تو کام بن گیا جب انہوں نے کہا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام والے جملہ ہے حسبی اللہ، جب انہوں نے حسبی اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے 100/100 نمبر لگ گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو دکھا دیا انہوں نے کہ اللہ میری نظر تو تجھ پہ ہے، بس اللہ راضی ہے، اس رضا کے اثرات دنیا میں بھی پڑیں گے اور اصل تو آخرت میں پڑیں گے۔ اللہ نے کیا، وہ آگ ٹھنڈی کر دی، کیوں؟ تاکہ کافر دیکھیں کہ کیا ہوا یہاں پہ، مہینوں کی محنت کی تم نے، اس محنت کا کیا ہوا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، آگ بھی ہیں، جل نہیں رہے۔ اب یہ حال، یہ چیز سامنے سب کے ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے پھر ایمان قبول کیا۔ ادھر اللہ نے چاہا کہ وہ اصحاب حدود تھے خندق والے، بادشاہ ناراض ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک اللہ والے کی دعوت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے، تو اس نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ گڈھے کھودے اور اس میں آگ جلائی، اور ایک ایک کر کے موقع دیتا تھا کہ تم اپنے اس ایمان سے منکر ہو جاؤ، دوبارہ کافر ہو جاؤ تو اس آگ سے بچ جاؤ گے، اور نہیں تو میرے فوجی تمہیں اندر دھکا دے کے جلا دیں گے۔ تو پوری قوم کو دھکے دے دے کے آگ کے خندقوں میں جلا دیا گیا۔ ان کو اللہ نے نہیں آگ کو ٹھنڈا کیا، وہ نہیں، اللہ نے وہ آگ نہیں ٹھنڈی کی، ان کی اللہ کی مرضی، لیکن وہ کر گزرے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حسبی اللہ، کرو جو تمہیں کرنا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم ان حالات کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہ تو ایک عورت تھی، انہی میں اس کے پاس دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، تو وہ تو تیار تھی کہ میں تو سمجھ گئی بات کو، جلاؤ مجھے جلانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے دل میں تھوڑا سا ہے کہ بیچارہ معصوم بچہ ہے، یہ بھی جل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور وہ بچہ بول پڑا کہ اماں جنت ہے، جنت، چھلانگ مارو۔ کہ یہ جو دنیا کی جو مشقت نظر آتی ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جنت ہے یہ، جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں کی اللہ نے، لیکن عزت ان کی ایسی ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورہ نازل فرما دی۔ تو میرے بھائیو دوستو، مسلمان اسلام اس کی ایک بنیاد ہے، اور یہ بنیاد ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے دنیا میں، لیکن دنیا کی چیزیں اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی، سب کو بے بس سمجھتا ہے کہ یہ سارے بے بس ہیں، ایک ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ نابینا بھی ہے اور وہ پاؤں سے معذور بھی ہے، اس کو جانا ہے، مثلا ڈرائیونگ میں ہے تو لاہور جانا ہے، اب کیا خیال ہے وہ پہنچ سکے گا؟
نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، کیسے پہنچے گا؟ اچھا اس کو رہبر دے دیا کہ چلو تم اس کی مدد کر دو، لیکن رہبر بھی اسی طرح سے آنکھوں سے بھی معذور ہے، چل بھی نہیں سکتا، تو اب پہنچ جائیں گے یہ دونوں؟ اب بھی نہیں پہنچیں گے۔ جب پوری جماعت بن گئی لیکن سب اسی طرح ہیں، آنکھوں سے معذور اور چل نہیں سکتے ہیں، تو ابھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ بلکہ جیسے جیسے تعداد معذورین کی بڑھتی جا رہی ہے، مسئلہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک آدمی کو پکڑ کے وہاں لے جاتے ہیں، اب 12 کا، 20 کا، 50 کا۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ آدمی کے حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جو لقمہ کھاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے کہ اے اللہ، میں اس لقمے کو صحت بھی بناؤں یا بیماری بناؤں؟ دونوں جواب آ سکتے ہیں۔ وہ جو ماں ہوتی ہے بیٹی کی محبت میں، بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، ارے بھائی اس کو دیکھو کہ وہ جو لقمہ ہے وہ صحت کا سبب بنے گا یا بیماری کا سبب بنے گا، دیکھنا ہی ہے۔ تو قوت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی چوس کے پیدل سفر، صحابہ کو آتا ہے نا وہ فضائل اعمال میں، کہ ایک گٹھلی چوس رہے ہیں سارے دن میں، پہلے ایک کھجور مل رہا ہے، کھجور ختم ہو گئے، اب وہ گٹھلی چوٹ، اس میں کون سی طاقت ہے؟ لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بھروسے پہ چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی کہے کہ امیر صاحب بس ہو گیا، اب میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ کیسے تیار ہوئے تھے؟ ایسے لوگ تیار ہوئے تھے جو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ حالات پریشان نہیں کرتے تھے، حکم ہے چلو۔ میرے بھائی دوستو، آج بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا ایسے ساتھی تیار ہو جائیں کہ جو حالات کو نہیں دیکھنے والے ہوں، دل کی بات ان کی یہ ہے کہ کرتا تو وہ ہے، جب اس کا حکم ہے، جب دین کا تقاضا ہے، دین اللہ کے حکموں کا نام ہے، دین کا تقاضا اللہ کی چاہت ہے، تو اللہ ایک چیز چاہتا ہے تو میں کون ہو گیا پھر اس میں کچھ کرنے والا، سوچنے والا؟ اور جب اس کا حکم ہے تو وہ خود ہی انتظام کرے گا، ساری کائنات تو اس کی ہے۔ ایک سفر میں سواریاں کم تھیں تو صحابہ اب حکم ہے چلو، تو چلو۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 3 4 صحابہ باری باری اونٹ پہ بیٹھیں گے، ایک بیٹھے گا جو بھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بھی ہے، ایک بیٹھے گا، 3 چلیں گے۔ اس کی باری ختم ہوئی تو وہ نیچے آ جائے گا، ایک اور چڑھ جائے گا، پھر اس کی باری ختم ہوگی، وہ نیچے آئے گا، اس طرح باری باری۔ اب وہ اتنا پیدل چلنے میں جوتے ٹوٹ گئے، اور عربوں میں، عرب ملک میں ریت ہے، صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت، اب اس میں ننگے پاؤں پیدل ٹوٹ گئے جوتے، تو اب ننگے پیر چل رہے ہیں، پاؤں میں آبلے بنے، پھر خون نکلا، اب کیا کریں؟ کوئی ساتھی کہے چلو واپس، کسی نے نہیں کہا یہ ایسا کرو، کرتا جو ہے اتارا اور اس کو پھاڑ کے پاؤں پہ باندھ لیا، چلنا تو ہے، اب پاؤں میں آبلے ہو گئے تو چلو کرتا پھاڑ کے پٹیاں بنا لو، رکنا نہیں ہے، حکم آ گیا ہے۔ اللہ کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی۔ اب ترقی ہو رہی ہے ان کی، یہ اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر حال لا رہا ہے، حال بھی آ رہا ہے، حال بھیجنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ ہے تو یہ بات پکی کہ ترقی تو ہوتی ہے مجاہدے میں، اس لیے قیامت کے دن جب جن لوگوں نے دین پر عمل کیا، دین کی محنت کی عافیت کے ساتھ، آرام سے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مجاہدے والوں کو کتنا مل رہا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے اور آج ہمیں اس کا بدلہ ملتا۔ تو پکی بات ہے
کہ ترقی تو ہے مجاہدے میں، مشقت میں، لیکن مانگتے ہیں عافیت کیوں؟ ہمارے حضرات نے سمجھایا ہے کہ ایک بادشاہ رات کو صبح نکلا کہ میں اپنی رعایا کا حال دیکھوں، تو وہ ایک فقیر کے گھر میں گھس گیا۔ فقیر گھبرا کے اٹھا اور اس نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ وہ کرسی، وہ جو چارپائی ہے وہ ٹوٹی گیا، بیٹھ گیا بادشاہ۔ اب کچھ کھلانا پلانا تو رات کی روٹی ہے سوکھی، پانی میں وہ سامنے رکھ دیا کہ یہ کھا لیجئے۔ تو اب بادشاہ ناراض نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے آیا ہے، جو اس کے پاس تھا اس نے رکھ دیا۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کل کھانے پہ آئے، اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور دوسرے دن وہی ٹوٹی چارپائی ہے، وہی سوکھی روٹی اور پانی ہے، تو بادشاہ کہے گا اس کی گردن اڑا دو کہ تم نے بادشاہ کے بلایا ہے کھانے پر تو یہ کھانا ہے کیا تمہارے پاس؟ تو اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے جب مجاہدہ آتا ہے، جب موقع آتا ہے کہ دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کتنی محبت کرتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم اس موقع کے آداب نہ بجا سکیں۔ یہ کیا ہو گیا، بس ختم بات، کہ اتنا بڑا نعمت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جن چیزوں سے گزرتے رہے، سخت حالات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر آیا تو میں اف بول رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی اونچی سنت جو خاص انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اس میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو اس لیے ہم تو اپنے آپ کو مجاہدے کے لائق نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہم عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ بہت کمزور ہے، اسی طرح چلاتا رہے، ایسا نہ ہو کہ تو کوئی ایسی آزمائش بھیجے اور ہم وہ امتحان میں فیل ہو جائیں، تو بغیر امتحان کے ہمیں چلاتا رہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجا اور ایک موقع آیا دین کی ایسی خدمت میں جس میں مشقت آئے گی، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لائق سمجھا، یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت آسمان سے کوئی ذمہ داری اتارتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اسی کے مطابق مدد بھی اتارتا ہے۔ ایک آیا تقاضا آیا سامنے کہ ادھر جانا ہے، ادھر کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، لیکن تقاضا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضا جو سامنے رکھا ہے، تو مدد پیچھے چھپی ہوئی ہے، چلنا شروع کرو مدد آئے گی۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ مصیبت کوئی اتارتا ہے آسمان سے تو اتنا صبر بھی ساتھ ساتھ اتارتا ہے کہ جمے رہنا میں تمہیں صبر نصیب فرماؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اللہ کے راستے میں کوئی مشقت میرے اوپر آئی ہے، تو آدمی اندر اندر خوش تو ہو جائے کہ اللہ تیرا فضل ہے، کرم ہے، میں نہیں اس لائق تھا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک جماعت کی پٹائی ہوئی تو علاقے والوں نے بعد میں کہا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، ہم بدلہ لیں گے۔ پھر کسی نے انہی میں کہا کہ پوچھ تو لو ان سے، تو خیر پوچھتے پوچھتے وہ جب پہنچے امیر صاحب کے پاس کہ جی وہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ رو پڑا امیر اور کہا کہ طائف کی سنت ہم جیسوں پہ زندہ ہو، یہ تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے بدلہ لینے والے کہ بدلہ کس چیز کا لیں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ایک آدمی اللہ کے راستے کی مشقتوں کو ایک استقبال کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو بڑھائے گا، آگے لے جائے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صحرا کے اندر تھیں، اور جب شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اسباب سب ختم ہو رہے ہیں،
شام سے نکلی تھی تو شام میں تو نہر، باغ، پھل، جانور، دودھ، بہت کچھ تھا. اب وہاں سے نکلی تو بہرحال نبی، شوہر ساتھ ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہے. لیکن اب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب نیچے اتارا. صحرا کے بیچ میں کئی ہفتوں کا، کئی مہینوں کا سفر صحرا میں، اور تھوڑا سا ایک سایہ بنا دیا اور کچھ کھجور اور کچھ پانی چھوڑ کے اب وہ جا رہے ہیں. تو اسباب سب ختم. یہ تھوڑا سا پانی کتنی دیر چلے گا؟ دودھ بھی تھا، بچہ ساتھ. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے. تو جب پتا چلا کہ ہاں یہ اللہ نے حکم دیا بس، تو ان کا جملہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں مرنے کو تیار ہوں، نہیں. ان کے دل کی بات تھی کہ شام میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلا رہا تھا. اب وہ نہریں، باغ، دودھ وغیرہ وہ چیزیں تو ہٹ گئی، اللہ تو ہے نا. تو جو اللہ وہاں کھلا رہا تھا وہ اللہ یہاں بھی تو ہے. جب اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے نبی، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے پالنے کے لیے. پھر تو اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. بس یہ بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پابندیاں تھوڑی ہیں کہ شام میں تو کھلا سکتا ہے اور صحرا کے بیچ میں نہیں کھلا سکتا. اس پہ کیا پابندی؟ یہ جو بات تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، یہ دل کی بات، یہی وہ چیز ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اندر، کہ میرا اللہ ایسا ہے، اس پہ کون سی روک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت ہاجرہ نے جب یہ جملہ کہہ دیا تو وہ 100/100 نمبر لگ گئے. وہی حسبی اللہ والی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا. اسی وقت زمزم نکل جاتا نہیں، چلاتے گئے. کھجور ختم ہوا، پانی ختم ہوا، ان کی پیاس بڑھی، بچے کی پیاس بڑھی. کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، ہفتہ 2 ہفتہ. فوراً تو نہیں ہوتا کہ بچہ تڑپ تڑپ کے موت تک پہنچ گیا. کئی ہفتے گزرے ہوں گے. اور حضرت ہاجرہ یعنی نہ صرف یہ کہ صبر کر رہی ہیں، اسی انتظار میں کہ اللہ کی مدد تو آئے گی. یہ جو گمان ہے نا، اللہ سے گمان لگا کہ یہ تو آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی. یہ ہے مطلوب کہ اب کرے گا اللہ تعالیٰ، اب کرے گا. کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کہ یہاں سے شاید اللہ کی مدد آئے، کبھی مروہ پہ، یہاں سے مدد تو ضرورت تو ہے لیکن اللہ کی طرف نظر. کہ جب وہ فرشتہ آیا آخر کار تو آواز آئی، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے تو جلدی کر. ملازم کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کر، اتنی دیر کر دی تو نے. تو اگر اللہ نے، جملہ نکتے کی بات کیا کہ اگر اللہ نے بھیجا ہے، بس اللہ نے نہیں بھیجا تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے بھیجا ہے تو گویا کہ وہ اللہ جو اللہ کے ساتھ میں جو امید باندھے بیٹھی تھی کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے پہ آ گیا ہے. چل جلدی کر، بچے کا انتظام کر، جلدی کر. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ جو اللہ پر نظر رکھ کے چلتے رہنا ہے، دینداری کی بنیاد ہے. ہمارے حضرات جملہ بولا کرتے تھے یہاں کہ یہ ساری محنت مذہب کی زمین تیار کرنے کی محنت ہو رہی ہے. یعنی کام، تبلیغ کا کام، دعوت کی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت ہو تو آگے کی بات ہے، وہ آگے کی بات ہے. اللہ دکھائے. ابھی تو وہ جو بنیادیں ہیں نا وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آدمی زمین کوئی اس کو ملتی ہے، لیتا ہے، وراثت میں ملی جو بھی ہے. اب اس پہ جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو پہلے وہ زمین صاف کرتا ہے. آگے جو بھی کرنا ہے پہلے زمین صاف کرنی ہوگی. اسی طرح سے ایک آدمی کو پہلے تو دین کے لیے، اللہ کی ماننے کا جو ایک ماحول ہے اس کے لیے پہلے زمین صاف کرنی ہوگی، مذہب کی زمین. اور اس زمین میں بنیاد یہ ہے کہ آدمی اللہ کو جانے اور پھر اس کی ماننا سیکھے. میرے بھائی دوستو،
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی دکان چلانا چاہتا ہے تو اس کو دکانداری سیکھنی پڑے گی. ایک آدمی یہ بلڈنگوں بنانے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو انجینئرنگ سیکھنی پڑے گی. سیکھے بغیر نہیں ہوتا ہے کام. تو اتنا بڑا کام مذہب کی زمین تیار کرنا کہ جس کے بعد مذہب کا باغ کھڑا ہوگا, مذہب کی عمارت کھڑی ہوگی, یعنی ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی قدر نہیں ہے ساری دنیا کی, لیکن وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دیکھتا ہے وہ تیار ہوگی اس کام سے. تو یہ سیکھنا پڑے گا. مذہب کی زمین, یقین, نماز سے مراد ساری عبادات ہیں کہ اللہ کو جانو اور پھر اللہ کی ماننا سیکھو. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ نماز اللہ کے فضل سے, اللہ کا فضل ہے, ایک حصہ ہے امت کا جو پڑھ رہا ہے, الحمدللہ. قدم قدم پہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ 2 قدم چل کے ہم سمجھے کہ بس ہو گیا. نہیں, آگے منزل آگے ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے پکار ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. الحمدللہ کچھ نہ کچھ لوگ جاتے ہیں نماز کی طرف, بہت اچھا ہو گیا. یہ اللہ کی ماننے کی طرف قدم اٹھا. لیکن وہ جو اگلی بات ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف, تو کتنے لوگ اپنی دکان سے اس شوق میں اٹھتے کہ ہاں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں میں, چلو کامیابی کی طرف. کہ میں جو کاروبار کر رہا تھا ادھر نہیں ہے کامیابی ادھر ہے, اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, اللہ کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں, چلو 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 چلو. وہ ہمارے بڑے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, وہ قصہ سناتے تھے کہ ایک لوہار, جیسے اذان ہوتی تھی, اب لوہار کا جو لوہا گرم ہوتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے اس کو شکل دینے کا, ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب لوہا گرم ہے اور لوہے سے ہتھوڑا اس پہ مارنے والے ہیں, اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ضرب نہیں مارتے تھے, نیچے رکھتے تھے لوہا, کہ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. وہ وہیں چھوڑ دیتے تھے کہ واقعی کامیابی تو ادھر ہے, یہاں تو ہے نہیں, چلو. تو میرے بھائی دوستوں, نمازوں کی طرف میں عرض کروں نا کہ سیکھنا پڑے گا. کہ نماز میں سیکھنا پہلا کام کیا ہے کہ یہاں سے میرے کام بنیں گے, اور وہ جو میں کاروبار کر رہا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی تھا وہاں سے نہیں بنیں گے, یہاں سے بنیں گے. اور ہم جو اللہ کے راستے میں الحمدللہ نکلے ہوئے, ہمارا 1 لاکھ 2 لاکھ والا امتحان تو آگے آئے گا, ابھی تو نہیں ہے. ابھی ہمارا امتحان یہ ہے کہ مغرب سے پہلے امیر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا بیان ہے. اب مؤذن تو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ پیچیدہ چیز, کام بننا. تمہارے کاموں کا بننا کہاں ہے؟ وہاں آ جاؤ. اب مجھے کرنا ہے بیان, یہ میری ضرورت ہے, یہ میرا کام ہے. یہ میرا بیان کب بنے گا؟ کام بنے گا میرا, بیان میرا کب ٹھیک ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھنا پسند کر لیا تو اللہ بنا دے گا کام. میں جو یہاں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے, یہ مثال دوں گا وہ مثال دوں گا, تو کیا کر رہا ہوں؟ یہ جس کے سامنے کھڑا ہوں وہی تو میرے سارے کام بنائے گا. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ ذرا ایک طرف ہو جائیے, مجھے ذرا سوچنے دیجیے میں بیان کیسے کروں. کیا کر رہا ہوں بھائی؟ ابھی تو جس ذات کے سامنے کھڑے ہو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب بجا لاؤ, اور یقین رکھو کہ اسی سے میرے کام بنے گا. اور یہ بیان تو ایک چھوٹا سا کام ہے. اللہ رب العزت سارے عالم کے سارے انسانوں کے دلوں کو بدلے گا. اگر اس نے میرا یہاں کھڑا ہونا پسند کر لیا, میری دل کی جو چاہت ہے میں اللہ کے سامنے رکھوں گا, نماز کے بعد دعا ہے, اس دعا میں فیصلے ہوں گے. یعنی دعا بھی آدمی یقین کے ساتھ کرے کہ یہاں سے ہوگا کام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور نماز کے بعد دعا سے اتنے بڑے کام کرائے ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت سے قیامت تک کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کروائے.
کہ ساری امت کی حفاظت قیامت تک کس چیز پہ؟ نماز کے بعد دعا پہ، کہ اللہ میری ساری امت کسی ایسی عذاب میں ساری ہلاک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے، اس میں کبھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن ساری امت اللہ ختم نہ ہو، میری قیامت تک چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کے بعد کی دعا پہ منظور کیا، قیامت تک کا فیصلہ، 100 سال 200 سال نہیں، ابھی تک 1500 سال تو ہو رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کب تک یہ دعا چلے گی، نماز کے بعد کی دعا۔ اب آدمی جب ہاتھ اٹھائے تو یہ اس کے دل کی بات ہو کہ یہ فیصلے یہاں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، عبادت کے آداب، ایک تو اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ وہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے، پھر اسی یقین کو لے کے اب نماز میں آنا ہے کہ یہاں پہ ہوں گے فیصلے۔ اور جب آدمی کے دل کی بات یہ ہوگی کہ کرتا ہے اللہ اور اسی عمل پہ کرتا ہے، تو میرے بھائی دوستو خود بخود دھیان نصیب ہو جائے گا۔ اور جو دھیان کی کمی ہے وہ اس یقین کی کمی کی وجہ سے بس۔ دکاندار نماز میں کھڑا دکان کو کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا، مسلمان ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن میرے کام تو دکان پہ بنتے ہیں نا۔ تو امام صاحب لمبی صورت کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی صورت سے نماز تو ہو ہی جائے گی نا، نماز تو گزارے کی ہو جائے، دکان شاندار ہو، کیونکہ دکان پہ کام بنتے ہیں۔ جب دل میں آئے گا کہ دکان سے نہیں بنتے کام، نماز سے بنتے ہیں، تو کہا دکان پہ گزارا کا کام کرو، نماز شاندار ہو۔ اور نماز کے بعد یعنی اس کا دل نہیں چاہے گا کہ واپس جاؤں۔ اور اس کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دی ہے کہ نماز کے بعد جب آدمی نماز میں وہاں جہاں پڑھی نماز وہیں بیٹھا رہتا ہے، تو جتنی دیر وہ بیٹھا ہے اتنی دیر فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم دعا مانگتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرشتے سے دعا منگوا رہے تو کیا مطلب ہے؟ قبول کرنا ہے یا نہیں؟ پکی بات ہے۔ اب اس وقت آدمی نماز کے بعد جلدی سے بھاگے وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جمنے کا وقت ہے، یہ تو ملنے کا وقت ہے، اور دعا کی قبولیت نماز کے بعد یہی تو وقت ہے مانگنے کا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میرے بھائیو دوستو، آدمی نماز جب آئے گی یہ والی بات کہ اللہ کرتا ہے اور یہاں سے کرتا ہے، تو پھر اس کا دماغ یہاں سے اس سے ہٹے گا نہیں نماز سے۔ یہ جو دوسری باتیں آتی ہیں نماز میں، وہ ایک تو ایک حملہ بھی ہوتا ہے شیطان کا، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جس کا کوئی تصور سالوں سے خیال ہی نہیں آیا تھا، اچانک خیال آتا ہے، اچانک نہیں آیا ہے، وہ دشمن کا حملہ ہے، صاف صاف فرما دیا۔ اور بہت اہم بات ہے یہ کہ آدمی سمجھتا ہے بس میدان میں میں اور میرا اللہ ہے، نہیں۔ جب ایک آدمی اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو جیسے دشمن راستہ روکتا ہے اور دشمن اپنے ہتھیار چلاتا ہے، ویسے شیطان ہتھیار چلائے گا کہ شیطان بے شک یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو۔ اب وہ سالوں بعد ایک بات یاد آئی، اب اسی کو سوچ، ارے یار یہ تو بڑی بات، بہت دنوں بعد یہ خیال ہے، اچھا ہاں وہ تھا، اچھا ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ دشمن گردن پر تلوار مار رہا ہے، تم آگے کر رہا ہو ذرا کاٹو، یہ تو ساتھ دے رہے ہیں دشمن کا، دشمنی کرو کہ وہ آئے گا خیال، تو اس کا خیال کا مقابلہ کرو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ جو بھی چیز ہے اگر اس میں خیر ہے وہ اللہ کرے گا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس کو یاد رکھو، نماز کے بعد یہ کرنا ہے، ارے بھائی یاد رہے یا نہ رہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور اس یاد رہنے میں خیر ہے یا نہیں ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ابھی تو چھوڑو اس چیز کو، اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس کے ہاتھ میں میرے ہر چھوٹے بڑے کام کا بننا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس طرح سے مقابلہ، ہمارے ایک عالم بتا رہے تھے کہ جو محراب ہے، محراب حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو
تو محراب ہے جنگ کی جگہ، جنگ ہے شیطان سے. جب ہم کھڑے ہوں گے ادھر سے حملہ ہوگا، ہمیں اللہ کا بندہ بن کے دکھانا ہے. وہ لائے گا کہ تم اس طرف توجہ کرو، اس طرف توجہ کرو. نہیں، میں ان سب کا تو بندہ نہیں ہوں، میں دکان کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے سامنے کھڑے میں دکان کو سوچوں؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. میرے بھائی دیکھو، یہ 2 رکعت نماز، یہ 4 رکعت نماز یہ پڑھنی سیکھی تو پھر باقی سارے دین کا دروازہ کھلے گا. صحیح یقین کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ. کیسے کیسے حضور صلی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز کی طرف متوجہ کیا کہ ایک آدمی جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی جیسے ایک 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 سے اللہ بات کر رہا ہوں، میری ہر بات کا جواب آ رہا ہے. سجدے میں آدمی جاتا ہے، کہتے ہیں سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں کے بیچ میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. تھوڑا سا اس کا خیال ہو تو سجدے کی ہماری شکل ہی بدل جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیت پڑھے اتنا لمبا عام طور سے ان کا سجدہ ہوتا تھا. 50 آیت 60-8 منٹ تو ہو گیا. اور کبھی کبھی اتنا سجدہ لمبا ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے ایک گھبرا گئی کہ جان تو نہیں نکل گئی، روح تو نہیں پرواز کر گئی، سجدے میں پڑے ہوئے. تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے اس کی کتنا بڑا. کہتے ہیں سب سے قریب جو آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہو. تو یہ فضائل کی نماز پڑھیں گے صحیح یقین کے ساتھ، فضائل کے شوق میں، اور پھر ظاہر ہے کہ نماز وہ قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تو فضائل اور فضائل پر عمل کے بیچ میں علماء کرام ہیں. شیطان ہر جگہ حملہ کرے گا، عمل پہ اس انداز سے ڈالے گا کہ عمل کی شکل ہے اور حقیقت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بہت اللہ والا عابد تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا. ایک دفعہ اس سے کوئی بد نظری ہو گئی تو شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو آنکھ ہے نا تمہاری، یہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو سزا دو، تو میں اس آنکھ سے اب دیکھوں گا نہیں. تو اس نے اس آنکھ میں اوپر سے کوئی آٹا وغیرہ بھر لیا کہ میری آنکھ اب یہ نہیں کھلے گی. اب اس کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے تو کسی موقع پہ کسی عالم کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میں نے سزا دی. اس نے کہا وہ جب سے تم نے یہ کیا ہے نا تو تمہارا وضو تو ہوا نہیں، نماز تمہاری ہوئی نہیں ہے، زور لگا رہا ہے. کیا شیطان نے پٹی پڑھا دی. تو عمل کا جو شوق پیدا ہو تو بیچ میں علماء سے جا کے پوچھنا بھی ہے کہ میں یہ کام کرنے کا سوچ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ وہ بتائیں گے. تو فضائل کا شوق اور پھر عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس جا کے پتہ کرنا کہ یہ ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور دھیان، اب یہ چیزیں ہوں گی تو عمل کے اندر جان پڑے گی. اب یہ جاندار عمل ہے. عمل وہ چیز ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے فیصلے کرائے، اور قیامت کے دن کہ اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، کہ جو مظلوم ہے وہ تو اس کا حق ہے ظالم پر، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے کوئی اس کو دے دے، اپنی جنت میں سے کوئی حصہ دے دے مظلوم کو، مظلوم بھی ظالم کو معاف کر دے. قیامت کے دن ظالموں کو بھی معافی ہو جائے. تو قیامت تک کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے اسی نماز، اسی دعا پہ. تو یہ عمل ہوگا نہیں، عمل وہ بھی ہے، شکل موجود ہے، حقیقت نہیں ہے. تو گندے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور وہ بھی عمل ہے کہ دعائیں کرتا ہوا جاتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. تو کتنی بڑی یعنی ایک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک دعا اللہ سے ہمارے لیے دعا کر، یعنی نماز ہمارے لیے اللہ کے پاس پہنچ کے دعا کر رہی ہے ہمارے حق میں. بہت بڑا کام ہے. یہ عمل ہو گیا تو اب ہماری دنیا آخرت کے کام بننے لگے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا شیطان تو ساتھ ہے، پہلے تو عمل کو بننے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، پھر جب کوئی شکل بن جاتی ہے تو اب بھی حملہ کرتا ہے. ایک تو جس چیز نے اس کو خود مارا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو جب آدمی عمل کرنے لگتا ہے
تو بار بار شیطان یہ دل میں اٹھائے گا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے کہ میں تو الحمدللہ کچھ محنت کر رہا ہوں، ساتھی پڑے رہتے ہیں، تو کیا ہو گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، ختم ہوگی بات۔ کیا پتا پڑھے پڑھے بھی یہ زیادہ کمائی کر رہے ہوں میرے سے، اتنی محنت کے سے زیادہ، کس ماحول سے نکل کے آیا ہے، اس کا سونا میرے ساری رات جاگنے سے شاید زیادہ قیمتی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں حساب کتاب ہے، ہم تو نہیں لے سکتے۔ اب اس طرح سے اپنے عمل کی حفاظت کہ میں کچھ بن نہیں گیا، تو اللہ کا فضل جتنا ہو رہا ہے اس کا فضل ہے، ورنہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کھینچ لیا ہاتھ تو میں کہاں جاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری کہ دوسرے جو ہیں وہ اچھے، خوبیاں دیکھیں ان کی، اس میں حفاظت ہے عمل کی۔ اور ایک اور حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شروع تو کیا تھا اللہ کے لیے، اب یہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ امیر صاحب دیکھ رہے ہیں تھوڑا اور لمبا کر لو، لمبا ضرور کریں لیکن اللہ کے لیے، امیر صاحب کے لیے نہیں۔ یہ بہت عجیب ان مینرز کے نا کہ سیکھنے کے کام ہے، کہ کبھی تو شیطان ادھر حملہ کرتا ہے کہ دیکھو نا لوگ دیکھ رہے ہیں، نماز مختصر پڑھو۔ ارے بھائی مختصر بھی نہیں کرنی ہے لوگوں کی وجہ سے، لمبی بھی نہیں کرنی ہے لوگوں کی وجہ سے، اپنے آدمی اپنے بیماری کو پکڑے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا کہ میں مختصر کر رہا ہوں لوگوں کی وجہ سے، میں لوگوں کا کیا دخل میری نماز میں؟ نماز میں اللہ کی طرف دھیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس طرح پڑھو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ جو آیا بیچ میں خیال کہ فلاں دیکھ رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ وہ ہے کیا؟ وہ کر کیا سکتا ہے؟ ایک تسبیح پر جنت میں درخت لگتا ہے، ایک تسبیح پر، اور جنت کے بہت سے درخت ہیں، کون سا والا پتہ نہیں، لیکن ایک درخت ایسا بھی ہے کہ 500 سال عربی گھوڑا اس کے سائے میں چل سکتا ہے۔ اب وہ درخت خالی ملے گا یا نیچے کی زمین بھی ملے گی؟ 500 سال میں ایک گھوڑا دنیا کے کئی چکر لگا سکتا ہے، 20-30 چکر لگا سکتا ہے، 500 سال۔ تو دنیا سے 20-30 گنا بڑی جنت کا ٹکڑا ایک درخت کے نیچے ایک سبحان اللہ پہ اللہ دے گا۔ تو اب میں کوئی عمل کسی اور کے لیے کروں، کتنی بے وقوفی ہے کیا ان کے پاس؟ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ چیز میں نے اس کے سیکھنے کی بات ہے، وہ شیطان بھی کھینچے گا، نفس بھی کھینچے گا، اور ہمیں جمے رہنا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے جو لینا ہے وہ اسی سے لینا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اتنا ہو گیا یقین کے ساتھ اعمال کرنا سیکھ لیا، فضائل کا شوق، اللہ کا دھیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اہتمام، یہ چیزیں آ گئی عمل میں، پھر عمل کی حفاظت ہو گئی، تکبر نہیں آیا، تواضع کے ساتھ چل رہے ہیں، نیت میں فساد نہیں پیدا ہوا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھائی دوستو، یہ ساری دنیا کے سارے مسائل اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو گئے، اور اس سے کم میں حل نہیں ہے۔ قارون کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ایک مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، مصیبت کی طرف دوڑا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرے کام بند ہے۔ فرعون کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں، وہ تو مصیبت کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ مال بڑھ گیا، پیسے بڑھ گئے، نوکری بڑی ہو گئی، زمینیں زیادہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی۔ یہ لوگ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کا فضل ہے نہ میں فرعون ہوں نہ آپ فرعون ہیں، لیکن مشکل یہ کہ وہ فرعون والی بات ہمارے دلوں میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واقعات سنا دیے، ایک طرف بہت شاندار لوگوں کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں بہت شاندار لوگ اور بہت ہی بدبخت لوگ، ہم بیچ میں کھڑے ہیں، کچھ ادھر کا بھی آیا ہوا ہے دل میں، کچھ ادھر کا بھی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کریں، یہ جو نیچے والی چیزیں اور جو اوپر والوں کے مثالیں دی ہیں اس پہ محنت کریں۔ تو ساری دنیا کے سارے بادشاہ اور سارے فقیر اور بیچ میں جتنی قسمیں ہیں، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کا عمل سیکھیں
صحیح یقین، فضائل کا شوق، اللہ کا دھیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، تواضع اور اخلاص، یہ ضرورت اسی کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ کوئی لگ گیا زمین بنانے میں، کوئی لگ گیا کاروبار بنانے میں، کاروبار بنانا، زمین بنانا منع نہیں ہے، لیکن پہلے سمجھے آدمی کہ یہ کیا اور میرا اللہ کون، یہ دکان کیا چیز ہے اور اللہ کون ہے، میرا کاروبار کیا چیز ہے، اللہ کون ہے۔ ہمارے بڑے تھے مثال دیتے تھے کہ ایک بڑا زمیندار ہے، مہینوں غائب رہتا ہے، کبھی آ جاتا ہے گھر، اس کا بچہ ہے 10-12 سال کا، چھوٹا بچہ ہے، باورچی لگایا ہوا ہے اس کے لیے، باورچی کھانا دوپہر صبح دوپہر شام کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے، لیکن اس بچے کے دل میں کبھی یہ نہیں آتا کہ اس باورچی کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے۔ باورچی چلا گیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، اسی کے ہاتھ سے کھا رہا ہے، روزانہ 3 وقت اس کے ہاتھ سے کھاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھلا رہا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا باپ نے اس کو لگایا ہوا ہے، اور اگر کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی تو میں اس کو ابھی یہاں سے نکال دوں گا، جاؤ یہاں سے تم۔ کھانے کا کیا ہوگا، میں اپنے باپ سے کہوں گا 10 ایسے کھڑے کر دے گا، یہ کون سی چیز ہے۔ اب یہ دنیا میں چلنے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے کرو کاروبار، کرو زمیندار، لیکن جیسے وہ بچہ اس ملازم کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کرو کاروبار اور سمجھو کہ یہ کاروبار کچھ نہیں، ایک اللہ کا حکم ہوگا میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی کام کرتے تھے، کاروبار تھے مختلف، زیادہ تر انصار جو ہے ان کے باغ تھے، لیکن نظر ان کے اللہ پہ تھی، اور کیسے کیسے سخت حالات میں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی پکا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے یہ جملہ بولا کہ میں تو اللہ کو دیکھ کے چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے کہ دکان کر رہا ہے تو میں تو اللہ کو دیکھ کے دکان کروں گا۔ اب دکان پہ کوئی ایسا کام آتا ہے جس کی وجہ سے دین کی محنت میں تھوڑی سی کمی آئے گی، تو اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ تھوڑی سی کمی نہیں برداشت کرے گا، کہے گا پہلے دین کی محنت پھر دکان کو دیکھیں گے، ورنہ پتہ چلا خالی دعویٰ ہے، ابھی تک اندر کچھ نہیں۔ یہودیوں کا قرضہ تھا سالوں کا، اور یہودیوں سے سخت دشمنی، وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے، کتنا سخت معاملہ ہے۔ اب انہوں نے محنت کی اور کھجوروں کے باغ پانی سے سینچے، اور اب تیار ہے فصل، اور اب یہ خیال ہے کہ یہ فصل اتاریں گے، ان کو قرضہ ادا کریں گے، جان چھوٹے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش آگے اللہ کی طرف سے کہ سب نکلو، تبوک کا موقع تھا، سب نکلو۔ کوئی ایک صحابی کہتا کہ اللہ کے رسول میں دوپہر تک ذرا سا نا 4-6 ڈھیریاں بنا دوں گا کھجور کے، جو بڑے بڑے قرضے نا وہ میں اتارتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ شام تک آ جاؤں گا۔ تبوک میں صرف سفر ہوا، کئی دنوں کا، کئی ہفتوں کا سفر تھا غالباً، تو بھئی وہ پہنچ جائیں گے نا، کسی نے، ایک آدمی نے عذر نہیں کیا۔ ایک اور موقع کہ صحابی نے جمعہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا، تو انہوں نے تو کیا کہ میری سواری تیز ہے، میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، میں شام تک جوڑ جاؤں گا۔ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ بہت آگے نکل گئے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں تو کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ عذر کریں۔ کیوں؟ ہر ایک جانتا تھا کہ یہ جو میرے قرضے ادا ہوں گے یہ اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ میں ساری مدینہ منورہ کی کھجوریں جمع کر لوں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ قرضے اترے تو کھجوریں بھی ہوں گی، قرضے نہیں اتریں گے، فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ اب یہ دل کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پہ ثابت ان کے ہاتھوں سے کرا رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دل کی بات ہے کہ اللہ کرتا ہے، حکم ہوا، ایک ٹھٹکا نہیں کوئی آدمی، سب نکلے اور پکی ہوئی فصل چھوڑ کے نکلے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ زندگی کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایک بنیاد ہے یقین، پھر ایک بنیاد ہے عبادات، کہ
کہ جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بھئی 2 رکعت کیوں 3 کیوں نہیں، 2 سجدے ہیں 1 رکوع ہے، بھئی 2 رکوع ہو جائیں، سجدے میں بہت مزہ آ رہا ہے 3 ہو جائیں، نہیں، ہم اس کام کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اور ایسے کر رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، بس اور کوئی چیز نہیں، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، صرف ایک بات عقل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم وہ کریں گے جو یہ کہتے ہیں بس۔ اب اس میں یقین اور پھر اس میں دھیان اور فضائل کا شوق، یہ ساری چیزیں پیدا کر لی، اب اسی چیز کو اسی یقین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کہ میں نماز میں اللہ سے لوں گا، میں وہ جو باقی لینے کے راستے ہیں نماز میں بند، کسی سے پیسہ لے نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، وہ جتنی مخلوق سے لینے کے راستے تھے سب بند ہو گئے، اور کہہ رہا ہے کیا آدمی کی کامیابی یہی ہے میں تو اللہ سے لینے والا ہوں۔ تو جو اس پہ پکا ہو گیا کہ میں تو اللہ سے لوں گا اور مخلوق کو دوں گا، اب اس کے سارے معاملات چاہے گھر پہ ہو، چاہے دکان پہ ہے، چاہے صدر وزیر بن گیا ہے، اس کا گھر والوں سے اور گاہکوں سے اور عوام سے لینے کا تعلق ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ سے لیتا ہے، ان کو تو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو ہے نہیں کچھ، جس کے پاس ہے اس نے دروازہ کھولا ہوا میرے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، دن رات بند نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو جتنا دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے، دیتے جاؤ۔ میرا مال اس لیے نہیں ہے کہ میری ضرورتیں پوری کریں، اب میری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، اب مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو لگاؤ لوگوں پہ، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، جس کی ضرورت ہے اس کو دیتے جاؤ اور اللہ کے قریب بڑھتے چلے جاؤ، مجھے اللہ سے لینا ہے، لوگوں کو دینا ہے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق صرف مسکرا کے کسی سے مل لینا نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق لوگوں سے دینے والا بن گیا، میں ان کی حاجتوں کو دیکھوں گا۔ اب یہ گھر پہ بھی، کاروبار میں بھی کوئی ذمہ داری سر پہ ہے، اس میں بھی کہ میں اس ذمہ داری سے، میں اس عہدے سے کچھ لینا، مجھے کیا لینا ہے، مجھے تو اللہ سے لینا ہے، میں اپنی ضرورتیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کروں گا، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، مجھے دینا ہے، ان کو ان سے لینا نہیں ہے کچھ۔ اب جب ایک معاشرہ ایسا تیار ہوگا، ایک پورا، جیسے مدینہ منورہ کیا تھا، نماز یقین بنا، مکہ مکرمہ سے شروع ہوا کام، اب مدینہ منورہ میں ایسے سارے لوگ جمع ہو گئے اللہ سے لینے والے، اور اب ایک دوسرے سے معاملہ دینے کا شروع ہو گیا، کہ بکری کی سری سخت بھوک کے عالم میں، فاقے کے عالم میں آئی ہے، اور کوئی لینے والا نہیں ہے، سب دینے والے ہیں، کہ اگلے گھر پہ پہنچا دو، اگلے گھر پہ پہنچا دو، کوئی لینے والا نہیں ہے، حالانکہ فاقہ ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں، سب اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ جب اس پہ پکے ہو گئے میرے بھائی دوستو، تو یہ جو 6واں سال تھا صلح حدیبیہ ہوئے، اور صلح کیا تھی کہ ہر شرط مانی کافروں کی، ہر شرط مانی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ رہی ہے کہ ہم نے تم کو کھلم کھلا فتح دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہ جو پہلے پہچان لیتے تھے اللہ کیا چاہتا ہے، اتنا ان کا سمجھ تھی دین کی، وہ حیران کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہار مان کے آ گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے کھلم کھلا فتح دیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا فتح تھی، دروازہ کھل گیا، کہ ابھی تک تو آپس میں لڑائی تھی اس لیے آنا جانا نہیں تھا، اب مدینہ منورہ تیار ہے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کی ماننے والے، اور اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعلق والے، پورے ایک معاشرہ تیار ہے۔ جو آتا تھا اور اس معاملے کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا مجھے بھی ایسا بننا ہے۔ 14 سال تھے حدیبیہ میں، اور کوئی 2 سال سے کم لگا کہ جب فتح مکہ کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے، 1400 سے 10,000 کہ لوگ جو ہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا یہاں۔ میرے بھائی دوستو، آج جو محنت ہو رہی ہے وہ اس مدینہ منورہ والے ماحول کو دوبارہ قائم کرنے کی ہو رہی ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، تو ہر بستی میں ہماری نظر اس پر ہو کہ اس بستی پہ ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے، ویسا بنا دے جیسے مدینہ منورہ تھا، کہ نام رکھا گیا تھا مدینہ منورہ کا کہ دار الہجرت ہے، کہ جو اپنی زندگی مخلوق کی بنیاد پر جو چل رہی تھی، وہ کھینچا تانی والی زندگی، ایک دوسرے کی زندگی خراب کرنے میں لگے ہوئے، اس زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس محبتوں والی اور اللہ تعالیٰ کی مددوں والی زندگی میں آنا چاہتا ہے، تو مدینہ منورہ آ کے سیکھے اس کو، دار الہجرت۔ وہ چھوڑنا چاہتے ہو، یہ سیکھنا چاہتے ہو، آ جاؤ یہاں سیکھو۔ ہر بستی مسلمانوں کی دار الہجرت بن جائے، ہر بستی ایسی ہو جائے کہ لوگ آئیں اور سیکھیں کہ جو اللہ سے ہونا جانتے ہیں اور اللہ کی مان کر، اللہ سے مانگ کر زندگیاں گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا دینے کا تعلق ہے۔ اگر کوئی یہ چیز سیکھنا چاہتا ہے تو آ جائے ہماری بستی میں۔ تو افراد کو تیار کر کے پھر ان کو ایسا بنانا کہ ان کے سب سے تعلقات اسی طرح ہو جائیں، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم اس محنت میں۔ نماز بہت ضروری چیز ہے لیکن آخری تقاضا ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ پوری ایسی بستیاں بنیں۔ اچھا، اور ایک آخری بات ہم نہیں بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو محنت فرمائی تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ 2.5 سال تو چپکے دعوت دے رہے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو مصیبت بن جاتی ہے۔ آخری 3 سال شب ابی طالب میں نہ کسی سے بات کر سکتے، نہ باہر کا کوئی ان سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ باہر والوں سے بات کر سکتے۔ ادھر بھی 2.5 سال خاموشی، ادھر بھی 3 سال خاموشی، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ فیصلے اوپر سے آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، کہ اے ساری دنیا کے انسانوں۔ یہ نہیں کہتے ہیں مکے والوں، اے قریش، نہیں، اے ساری دنیا کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کو مان لو، اس بنیاد پر اپنی زندگی کو اٹھاؤ، دنیا آخرت کی کامیابی اس میں ہے۔ سارے عالم کو سامنے رکھ کے کام وہ کرے گا جس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنی صلاحیت کو دیکھ کے چل رہا ہے، جو محلے والوں کو دیکھ کے چل رہا ہے، وہ کہے گا بھائی ایک سے روزے کی جماعت ہے نا، یہی کافی ہو جائے گی۔ یا بڑا ماشاءاللہ پرانا ساتھی کہ 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے یہاں سے، نہیں وہی نہ سے روزے کی جماعت نکالنی ہے، نکالنی تو ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ اس بستی کو وہاں پہ پہنچانا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم تو ایک آدمی کو نہیں پہنچا سکتے وہاں، لیکن اللہ پہنچا سکتا ہے سب۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ وہ شرائط کہ جن کا اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا ہے کہ یہ شرائط پوری کر دو، میں ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، وہ شرائط مجھے پوری کرنی ہے، ہماری جماعت کو پوری کرنی ہے۔ ہمارے حضرات جب یہ بتاتے تھے نا، یہ مقصد ہے کام کا کہ ہر مسلمانوں کی بستی وہاں پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے، تو طریقہ بھی بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکتیں تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن کوئی شک میں نہ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ان کی حیات ہی میں ہو سکتا ہے، وہ گئے تو کام گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب کچھ الٹ دیا۔ اچھا خاصا کام چل پڑا تھا، سارے عرب میں دین کی محنت، دین کی دعوت چل پڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد 3 عدد دار نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ سارے عربوں میں ارتداد، مرتد ہونے لگ گئے، صرف مدینہ منورہ اور طائف یہ لوگ جمے رہے، باقی ہر طرف
کوئی کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی تو دوں گا، اپنے علاقے میں دوں گا۔ باہر سے روم والوں کو خبر ملی تھی کہ یہ ہستی جس کی وجہ سے ان کی مدد ہوتی ہے یہ بیمار ہیں، تو ان کی امیدیں ہوئی کہ یہ چلے جائیں گے دنیا سے تو ہم پھر اس مسئلے کو ختم کریں گے۔ تو وہ فوجیں تیار تھیں، جاسوس مدینہ منورہ میں پھر رہے تھے کہ خبر ملے تو ہم جائیں اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یہ ہیں کون؟ تو یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رہنمائی فرمائی کہ کرنا کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا، صرف 1.5 مہینہ لگا، زیادہ نہیں، 1.5 مہینہ۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس وقت جتنی امت تھی اس کو اس پہ کھڑا کیا کہ دیکھو ہر نقصان قابل قبول ہے، روم والے حملہ کر رہے ہیں، بہت عزیز ہیں وہ جو کچھ چیزیں مدینہ منورہ میں، وہ مسجد، وہ ہمارے گھر والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بہت عزیز ہیں، لیکن دین اس سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دین میں کمی ہو یہ نہیں برداشت، باقی ہر وہ نقصان برداشت ہے۔ اور پھر محنت کیسے کی کہ صبح شام دن رات انتھک محنت، انتھک۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دیکھی اور یہ ان خطرناک ترین حالات میں ان حضرات کا دین کی طرف متوجہ ہونے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو بکر نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت کو واپس وہاں پہنچا کے چھوڑا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اور یہ نسخہ ہے، کوئی لمبا کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی محنت وجود میں آ جائے کہ جس میں آدمی سمجھے کہ بھئی دنیا آخرت کا بننا۔ اب دیکھو انہوں نے محنت کی ہے، 1400 سال قریب ہو رہے ہیں، 1500 سال پہلے کی محنت، ساری دنیا ابھی تک اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ محنت اگر اس طرح کی جائے جس طرح اس کے لیے مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے نتائج پیدا کرے گا جس طرح ان کی محنت پہ ہوئے تھے۔ اور ہمارے تو تھوڑی محنت ہماری لگے گی، ان کی زیادہ لگی تھی، کیونکہ اللہ کی مدد کمزوروں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جماعتیں جاتی ہیں میرے بھائی دوستو، ہمارے حضرات کا ایک جملہ ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ دین کی محنت ہوگی تو سارے عالم میں دین پھیلایا جائے گا، نہیں، دین کی محنت کی ایک شکل ہے، ایک طرح سے اس کو کرنا ہے۔ دین کی محنت کی ایک شکل ہے، اگر وہ وجود میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ سارے عالم میں دین کو عام فرما دے گا۔ اب وہ شکل یعنی ہر جماعت جو نکلے وہ خالی کام کرنے نہیں نکل رہے ہیں، اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اب لگا لو زور، اور یقین جاننے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس کام کو پہنچایا، اس کی شکل ساری دنیا میں پھیل گئی، اور یہ بھی ہے کہ شکل ہی ہے، لیکن جب اللہ نے شکل پھیلائی ہے تو اس لیے پھیلائی کہ حقیقت تک کچھ لوگوں کو پہنچنا نصیب ہوگا، اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو کسی قربانی، کسی حال سے متاثر ہوئے بغیر، کسی قربانی سے ڈرے بغیر آگے چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، وہاں بھی سنبھالا اللہ تعالیٰ نے۔ مدینہ منورہ کو میں کوئی آدمی نہیں تھا دفاع کے لیے، لیکن اللہ نے کیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن خطرے میں ڈال دیا، انہوں نے رکھ دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے، دین کے کمی نہیں قبول۔ تو ایک جماعت، دو جماعت، کچھ جماعتیں اس طرح سے اس کام کو لیں کہ جس بستی میں پہنچے ہیں اس بستی میں ایسی محنت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ یہاں دین اور دین کی محنت اس طرح زندہ ہو جیسے مدینہ منورہ میں تھی۔ اب اتنا بڑا ہدف ہوگا، چلے کی جماعت تو کچھ نہیں ہے، چلے کی جماعت نکالنے والے، شیروزے کی جماعت نکالنے والی جماعت سو کے کھا پی کے ہنس کھیل کے نکال لے گی۔ یہ جو ہے کہ مدینہ منورہ تک پہنچے، اس کے لیے تو رونا دھونا تھکنا، ایک ایک سے بات کرنا، منت سماجت، بہت محنت لگے گی، لیکن یہ اگر محنت قبول ہوئی اور اللہ سے پوری امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اب یہ کام چلنے والا ہے۔ آگ جلاتے ہیں نا تو پہلے بہت سی لکڑی جمع کرتے ہیں،
پھر ایک طرف ایک لکڑی کو آگ لگاتے ہیں اور پھر ساری آگ چل پڑتی ہے۔ تو اب اللہ کرے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا خیال ہے اللہ ہم اس کو بنا دے جس کے ذریعے سے سارا کام چل پڑے، یا کسی اور کو کرنے دے، کیونکہ مشقت تو بہت ہوگی، محنت کرنی ہوگی کافی ساری، کسی اور کو کرنے دے پھر ہم بعد میں پیچھے پیچھے آ جائیں، کیا خیال ہے، یا ہم ہی کریں گے؟ اللہ توفیق دے دے۔ سچی بات ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں جو ہوگا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، میں پابندی کر لوں گا، بس ایک سیکنڈ میرا اللہ تیرے راستے کا ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ بہت بڑا کام کرنے نکلے۔ وہ مدینہ منور والی زندگی، وہ تیری ذات عالی پر یقین، یقین والے اعمال، اس یقین والے لوگوں سے معاملہ وہ زندہ کرنا ہے، تاکہ ساری دنیا پریشان ہے۔ ساری دنیا کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ کچھ ہماری جماعتیں کام اس طرح کر گزریں جس طرح کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے ساتھی؟ بعض دفعہ ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے۔ اچھا، بہت سے ساتھی جماعتوں سے ملنے آئے، نصرت کے لیے آئے، تو ماحول دیکھا، باتیں سنی، دل پہ اثر ہوا، اور اللہ کے فضل سے اب 4 مہینے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھیوں کو مبارک کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، عافیت تک آخر تک چلاتا رکھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ساتھی بھی ہوتا ہے جس نے نہ 4 مہینے لگائے ہیں اور نہ نیت کی ابھی تک، تو ایسے ساتھیوں سے خاص طور سے درخواست ہے، پتہ نہیں کتنی اللہ نے صلاحیت استعداد ان کے اندر رکھی ہے، ابھی تک نیت نہیں کی تھی، اب دل میں بات آ رہی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اب تو میں 4 مہینے لگا کے واپس جاؤں گا۔ جو لگا چکے، جو نیت کر چکے، وہ تو تشریف رکھیں، لیکن جس کی نیت نہیں تھی، شاید ایک آدھ ایسا ساتھی ہو اور اب اس کی نیت بن رہی کہ ٹھیک ہے 4 مہینے لگا کے جائیں گے، وہ ساتھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب لوگ دعا بھی کریں ان کے لیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایسے ساتھی کوئی نہ ہو جس کا 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے اور نیت بھی نہیں تھی، اب نیت کر لے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ تشریف رکھے۔ حق تو یہ تھا ایک ایک کا نام لکھتے، لیکن اب دوسرا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ 4 مہینے لگا چکے، تو بھائی کام اتنا بڑا ہے۔ ہمارے حضرات کہتے تھے، ایک ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ بریانی کی دیگ جلانی ہے اور اس کے اندر موم بتی نیچے لگائی ہوئی ہے، تو بھائی اس میں تو ذرا جاندار آگ چاہیے۔ اب سال کا چلہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، لیکن اتنا بڑا کام سال میں 40 دن لگانے سے ہو جائے گا، اتنی بڑی تبدیلیاں، تو اس کے لیے 4 مہینے سالانہ کم از کم ہے۔ وہ لوگ جو کہ 4 مہینے لگا چکے اور 2 سال گزر گئے، مقامی کام بھی کر رہے ہیں، اب خیال ہو رہا ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، تو بھئی سالانہ 4 مہینے کے لیے تو اب عام تقاضا چل رہا ہے۔ جو لوگ لگا رہے ہیں اللہ برکت دے، آسانیاں فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنا نظام نہیں بنایا اور لگا چکے 4 مہینے 2 سال مقام پہ کام کر چکے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج اپنی ترتیب بنانی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو کیسے بنانی ہے، آج اپنی ترتیب 4 مہینے سالانہ کی بنائیں گے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں سال 7واں کی، کچھ تو یہاں بیٹھی ہیں لیکن بنتی وہاں ہیں اپنے علاقے میں، تو انشاءاللہ اس کی بھی نیت ہو کہ واپس جائیں گے، 10-12 ساتھی کی جماعت بنا کے 7واں کی سال کی انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے، ارادہ ہے نا سب کا۔ اور اندرون سال کی جو جماعتیں ہوتی ہیں بہت ان کی ترقی ہوتی ہے، اور صرف جو